میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ آج کل میڈیا پہ بھی یہ چلا ہوا ہے، بلکہ میں نے ایک انٹرنیٹ پہ رسالہ پڑھا تھا ختم نبوت، اس میں ایک مولوی صاحب نے یہ بحث چھیڑی ہوئی تھی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تو آپ نے توہین کرنے والوں کو معاف کر دیا، جبکہ امت کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ کسی کا اگر کسی کفار میں سے کسی نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو اگر کسی صحابی نے اس کو قتل کر دیا تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کی تعریف کی. تو اس بارے میں نے ٹھیک کوئی حوالہ دیا انہوں نے اس بات کا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ یا کہاں پہ یہ فرمایا ہے کہ میری امت پر یہ واجب ہوگا، فرض ہوگا کہ وہ میری کوئی توہین کرے تو اسے قتل کر دیا جائے؟ کوئی تھا اس میں مسعود صاحب حوالہ بھی جو آپ نے پڑھا کہ نہیں؟ جی میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھا تو یہ میرا خیال ہے کوئی 1-2 مہینے پہلے کی وہ بک ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ویسے ٹی وی پہ جو ٹاک شو آتے ہیں تو اس پہ بھی یہ بات چھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، اس قسم کی باتیں. ٹھیک ہے مسعود صاحب، بہت شکریہ. تعلم مجید سے پوچھیں گے. تعلم مجید راشد صاحب اگر آپ بتا سکیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کے کسی رسالے میں انہوں نے یہ پڑھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کسی نے توہین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا تو یہ حضور کا فیصلہ تھا، البتہ آپ کی امت پر یہ واجب ہوگا، ضروری ہوگا کہ کوئی توہین کرے تو اسے کافر کردار تک پہنچایا جائے جس طرح سے یہ پہنچاتے ہیں. یہ جو انہوں نے حوالے کا اشارہ کیا ہے، حوالہ تو نہیں دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا حوالہ ہے ہی کوئی نہیں، اس کا حوالہ دے کیسے سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب آپ کی زندگی میں خود آپ کے بارے میں منافقین کی طرف سے توہین کا ارتکاب کیا گیا اور ایسے الفاظ کہے گئے جو قرآن مجید میں بھی جن کا اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ پتہ رہے کہ اس زمانے میں ہمارے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا، اور یہ بھی بتایا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا طریق عمل اختیار کیا تاکہ یہی طریق عمل بعد میں ان کی امت کے لوگ بھی اسی کو اختیار کریں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ ایک کامل بنایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو ایسے تو عقلی طور پر ممکن نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک طریق اختیار کریں اور بعد میں آنے والوں کو یہ کہا جائے کہ اگر کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے. تو اس قسم کی کوئی تعلیم اسلام میں نہیں دی گئی، اس لیے اس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان کیا، نہ قرآن مجید کی کوئی آیت اس بات کو ثابت کرتی ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ٹی وی پر جو پروگرام آتے ہیں یا اخبارات میں ذکر آتا ہے ان میں بعض آیات کوٹ کی جاتی ہیں، لیکن بڑی ہوشیاری اور چابک دستی سے جلدی سے بیان کر کے وہ آگے نکل جاتے ہیں اور لوگوں کو یہ نہیں پتہ لگنے دیتے کہ ان آیات میں توہین کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ظلم و ستم کی اور فتنہ و فساد کی بات ہو رہی ہے. فساد کے نتیجے میں اگر ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تو بالکل وہ اور بات ہے. جیسا بھی ہم نے سنا کہ مدعیان نبوت کے خلاف جو کارروائی کی گئی وہ ان کے دعوی نبوت کی وجہ سے نہیں کی گئی بلکہ ان کی بغاوت کی وجہ سے، قتل و غارت کی وجہ سے، اور جو فتنہ فساد انہوں نے پیدا کیا اس کی وجہ سے کی گئی. تو اسی طرح توہین رسالت کی جہاں تک سزا کا تعلق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی سزا نہیں دی، لیکن یہ مطلب ہی نہیں کہ ایسے توہین کرنے والوں کو کھلی چھٹی مل جائے اور وہ یہ سمجھیں کہ ہم جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا انذار ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو توہین رسالت کا ارتکاب کریں گے اللہ تعالیٰ خود ان کو سزا دے گا، اس دنیا میں دے یا آخرت میں دے. یہ اللہ تعالیٰ سزا دینے والے کا کام ہے کہ اس کا فیصلہ کرے کہ کیا سزا دینی ہے اور کب دینی ہے. لیکن یہ اس لحاظ سے اس میں کوئی تضاد والی بات نظر نہیں آتی. جو تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنے صحابہ کو دی اور جس پر خود عمل کر کے دکھایا وہی تعلیم ہے جو آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے بھی اور ہمیشہ کے مسلمانوں کے لیے قابل عمل ہونی چاہیے. اگر وہ اس سے ہٹ کر کوئی اور فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے جس کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے. اور تعلق جیسے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ یہ جو ٹیلی ویژن شوز کی بات ہو رہی ہے اس میں زیادہ تر جو ایسے نام نہاد علماء اس چیز کی پرچار کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی پریکٹس نہیں کی لیکن امت پہ یہ واجب ہے. تو وہ دیکھیں کہ وہ کس چیز کا رستہ کھول رہے ہیں پھر اور کس چیز میں جو ہے وہ ہر چیز میں گویا پھر یہ لائسنس لے رہے ہیں اس بات کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہٹنے کا، آپ کے فرمودات سے دور ہٹنے کا. عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے کا زور بھی دیا جاتا ہے. عجیب بات ہے کہ یہی علماء دوسرے موقعوں پر جب ممبر و محراب پہ ہوتے ہیں تو یہ درس دیتے ہیں کہ قرآن کو مانو
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانو. اور اس معاملے میں آ کے وہ اپنا اختیار خود بنا لیتے ہیں کہ گویا ہمیں اختیار دے دیا گیا, ہم وہ کریں جو ہم چاہتے ہیں. اس موقع پر سنت رسول کو بھول جاتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود اپنے عمل کی بھی نفی ہے, اپنے ایمان کی بھی نفی ہے کہ گویا کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں, تو بالکل اس میں تضاد پایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ, جزاک اللہ.